اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 27 رمضان المبارک 27ویں شب شب قدر کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے گا۔ جائے نماز سے اٹھتے ہی، جیسے ہی آپ جائے نماز سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد جس کو سامنے رکھ کے آپ نے عمل وظیفہ کیا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی سعادتوں رحمتوں بھری ہے، لہٰذا آخری 3 دن صرف رہ گئے ہیں۔ آپ لوگ کمر بستہ ہو جائیں عبادت میں، اور عبادت کریں اور توبہ کریں، اپنے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان تو ہو ہی جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اب توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ بھی ارادہ ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جبھی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ ذیشاں مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور غیر اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طالب پوری ہو؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو مدینے کے دیوانوں رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے؟ ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا۔ لہٰذا رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، بہت ہی مبارک رات ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رات پھر نصیب نہ ہو، تو آج مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کھلی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے ہم گناہ گاروں پر۔ ہو سکتا ہے یہ رحمت ہمیں پھر نہ ملے، لہٰذا مانگ لیں اپنے پروردگار سے، جھولیاں پھیلا کر مانگ لیں، حاجتیں مانگیں، ہاتھ پھیلا کر مانگیں،
آنکھوں سے آنسو رواں کر کے مانگیں۔ اور اس رات میں آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ کے لیے جو آج میں وظیفہ لائی ہوں شب قدر کی 27ویں رمضان کا عمل ہے، آپ نے جائے نماز پر جب بیٹھے ہونا ہے۔ آپ یہ وظیفہ دن کو بھی کر سکتے ہیں، 27واں جب روزہ ہوگا رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ دن کو آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ کر لینا ہے، رات کو آپ جب بھی کوئی نفل ادا کریں تو نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، سورہ واقعہ کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اور سورہ واقعہ کی جب آپ تلاوت کر لیں اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے۔ درود تاج پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ تو جب آپ اپنی حاجت پیش کریں گے تو جائے نماز سے اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ حاجت پوری فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو تمام کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔